نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصاد، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 55، 56، 57 اور 58 تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے اندر جہنمیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اور اس سے آگے کل کے سبق میں جہنم میں بھی جانے والے 2 گروہ ہوں گے، ان کا ذکر آ رہا ہے. یاد رکھنا جنت کے اندر بھی جانے والے 2 گروہ ہیں، جہنم میں جانے والے بھی 2 گروہ ہیں. جنت میں جانے والے 2 گروہ، ایک مقتدا پیشوا، دوسرا اس کی اتباع کرنے والا. جس طرح سب سے بلند مقام جنت میں جانے والے جو مقتدا پیشوا ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان کی اتباع کرنے والے بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مسکرائیں گے، مبارکباد دیں گے. امتی اپنے نبی کو کہیں گے آپ کا احسان، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اللہ نے توفیق دی، ہم چلے، آج دونوں جنت میں پہنچ گئے. پھر یوں یہ طبقہ دونوں نیچے چلتا رہتا ہے، کیونکہ اوپر تو یہ ہے نبی کے جو ڈائریکٹ امتی ہیں ان کا 2 ہو گئے. اس کے بعد پھر یوں آگے جنہوں نے نبی کی پیروی کی، پھر انہوں نے نبی کا پیغام آگے پہنچایا، آگے لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا. یہ بھی یوں ایک گروہ ہوگا، یعنی وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے جی یوں یہ چلتا رہے گا. جس طرح آج زمین پہ نبی تو کوئی نہیں موجود، لیکن اہل علم لوگ جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، وہ اہل نسبت لوگ کہ جو تصوف کی لائن میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، آخر یہ بھی تو تابع اور متبوع ہیں. یہاں بھی تو پیشوا اور اس کے پیچھے مقتدی ہے جو اس کی اقتداء کرتا ہے. تو یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلے تو نبی کو دیکھ کر یہ دونوں خوش ہو جائیں گے، اور پھر اہل علم کا یہ بھائی شکریہ ادا کرے گا کہ تو نے علم کی روشنی میں میری صحیح رہنمائی کی اور میں نے اللہ کی توفیق سے تیری رہنمائی میں وقت گزارا، آج دونوں الحمدللہ جنت میں پہنچ گئے. تو بس اسی کا برعکس آپ جہنم میں بھی دیکھیں کہ جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، پھر انہوں نے اسی جھٹلانے کو آگے چلایا، نسل میں چلایا، یاروں دوستوں میں چلایا، وہ بھی یوں ہی گروہ در گروہ جہنم میں ہوں. لیکن یہاں منظر ہوگا ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کا. کہاں؟ جنت میں. ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے. ادھر منظر ہوگا ایک دوسرے پر لان تان کرنے کا. کہاں پہ؟ جہنم میں. ایک کہے گا تیری وجہ سے میرا غرق ہوا، وہ کہے گا تیرے کھوپڑی میں عقل نہیں تھی، تو ہی سوچ لیتا. تو اس لیے میرے بھائی خاص طور پہ میں نے اور آپ نے اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا موسن، اپنا مربی، اپنا رہبر سوچ سمجھ کے بنانا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن جنت میں جانے والے بنے، نہ کہ اللہ معاف کرے جہنم میں پھر لعن طعن والا معاملہ ہو. لیکن وہاں بہرحال جتنی بھی ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، اوپر سے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوگا دونوں جہنم میں چلو، قصوروار دونوں ہو. تو بہرحال آج اللہ رب العزت نے ایک جہنم کے عذاب کی جھلک ذکر فرمائی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ،
کہ بے شک سرکشوں کے لیے طاغین سرکش لوگ، سب سے پہلا طبقہ سرکشوں کا کون سا ہے؟ جو نبیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر انبیاء میں خاص طور پہ، کیونکہ جب حضور آ گئے تو باقی نبیوں کا زمانہ منسوخ ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا، ان کی فکر ختم ہو گئی۔ اب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زمانہ ہے تا قیامت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر بھی زمانہ حضور کا ہی رہے گا، شریعت حضور کی رہے گی، طریقہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رہے گا، کلمہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمازیں 5 ہی رہیں گی، حج بیت اللہ ہی کا کیا جائے گا، حج بیت اللہ ہی کا کیا جائے گا، قبلہ بیت اللہ شریف ہی ہوگا۔ تو بہرحال اب سارے زمانے کس کے بولو، اب جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، خواہ حضور کے دور میں جھٹلانے والا تھا یا آج کے دور میں یا قیامت تک، اس کو طاغین کہتے۔ کیا کہتے بولو؟ وہ یہ پہلا طبقہ ہے، اور یہ اوپر کا طبقہ ہے جنہوں نے حضور کو جھٹلا، انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلا دی، کیونکہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن لازم اور ملزوم ہے۔ جو حضور پر ایمان لائے گا اس کو قرآن پر لا مالا لانا پڑے گا، اور جو قرآن پہ نہیں لاتا وہ حضور پر بھی نہیں لاتا، اور جو قرآن اور حضور پر نہیں لاتا وہ اللہ پر بھی نہیں لاتا، اور جو اللہ پر نہیں لاتا وہ ظاہری بات ہے قیامت پر بھی نہیں لاتا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہے اوپر والا طبقہ۔ پھر یہ بھی نیچے طبقے در طبقے ہیں، بعض ایمان تو لاتے ہیں لیکن ایمانی تقاضے پورے نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، یہ نماز ہے نہیں پڑھی جاتی، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھی جاتی، ایک ہے یار غلطی ہے، سستی ہے، پڑھنی چاہیے، یہ گناہ گار ہے، لیکن ایک ہے نہیں پڑھی جاتی ہم سے، نعوذ باللہ، یہ طاغین میں شامل ہے۔ یہ بات اب ذہن میں رکھیں۔ روزہ ہے، یہ کہتا نہیں رکھا جاتا ہم سے، نعوذ باللہ۔ ایک ہے نہیں یار کوشش کرتا ہوں لیکن پتہ کیا بات ہے، اب دعا کریں، یہ گناہ گار ہے۔ یہاں بھی طبقے یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے حج کرو، وہ کہندہ ساڑھے تھی حج ہے، ہمارا یہیں پہ حج ہے، یہ طاغین میں شامل ہے۔ اب ذہن میں رکھیں، ماں باپ کی زیارت ہی حج ہے، غلط بات ہے۔ ماں باپ کی زیارت پہ حج کا ثواب ملتا ہے، حج ادا نہیں ہوتا۔ اس کو ذرا اچھی طرح سوچ لو، ماں باپ کی زیارت سے حج کا ثواب ملتا ہے، حج ادا نہیں ہوتا۔ آپ پر حج فرض ہے تو وہیں جانا پڑے گا۔ اس طرح بہت سے لوگ ہوں گے، وہ صدر وزیر اعظم کی طرح بہت سی مراحت ان کے پاس ہوگی، سہولتیں، وہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن جو اختیارات صدر وزیر اعظم کے ہوتے ہیں اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کی صدر وزیر اعظم سے زیادہ سیلری ہوگی، ان کے پاس زیادہ سہولتیں ہوں گی، بڑی بڑے لوگ ہیں، ہاں جی، علم کی بنیاد پر، ہنر کی بنیاد پر بہت سے ہیں، لیکن ان کی بات قانون نہیں ہے۔ اسی طرح جو حج پہ کرنے پر حج قبول ہو جائے تو جو کچھ ملتا ہے وہ یہاں زیارت پہ نہیں ملتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ہر چیز کے اپنا جو اللہ نے فرائض کا دائرہ رکھا ہے نا، اس کے خاص طور پہ جو اللہ نے اس کے ساتھ چیزیں رکھی وہ چیزیں ملتی ہیں۔ جیسے اب دیکھو قربانی میں کیا فرمایا، خون بہانا، اب ایک جان کو بچانا پوری نسل انسانیت کو بچانا ہے، لیکن قربانی والے دن ایسا ہوتے ہوئے اگر کوئی ساری انسانیت کو بھی بچا لینا مرتے ہوئے، اس کی قربانی کی وہ سنت ادا سے نہیں ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ جیسے شریعت کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم نے خلط ملط کر دیا اور بتانے والوں نے خلط ملط کر دیا، کیونکہ ان کو علم ہوتا نہیں ہے جی، تو اس لیے جی بس یہ کہہ دیا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا پہلا طبقہ کیا ہے؟ طاغین۔ لشر مآب، فرمایا ان کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا بدترین ہوگا۔ آگے اس کی اللہ تفصیل ذکر کر دیں۔ ہاں جی، جس رات ایک ساتھی کہنے لگا وہ آگے دیر ہمیں کافی ہوگی یہ کام کرتے ہوئے، غالباً ایک سے بھی کام اوپر چلا گیا ٹائم کا، تو تہجد کی بات کسی نے کہتے ہیں کہ ہون تہجد کی رہ گئی، سوئے ہے نہیں تو تہجد کہاں سے آئی؟ اب ایک یہ فلسفہ بھی ہے جی، یعنی تہجد کے لیے سونا لازم ہے، کہاں پہ ہے؟ بس یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے۔ ہاں جی، حالانکہ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، تہجد کا وقت ہے، وقت ہو تو تہجد پڑھ لو، آپ سوئے ہیں نہیں سنتے، تہجد کے ساتھ سونے والا کیا ساتھ لگا دی۔ ہاں جی، جیسے رات آپ جانتے ایک بزرگ نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میری عشاء کی نماز جناب وہ جماعت سے رہ گئی،
کیا وطر جماعت سے پڑھ لوں؟ اب یہاں بھی ایک فلسفہ ہے، اگر عشاء جماعت سے نہیں پڑھی تو وطر بھی جماعت سے جانے دو، گویا جو وہ جماعت کے ثواب رہ گیا تو یہ بھی رہ گیا۔ اب عجیب و غریب یعنی کہ یہ ہم نے جوڑے ہوئے، اور یہ بھی قدرتی بات ہے، لوگ اس میں زیادہ چلتے ہیں، صحیح پہ جناب وہ کم۔ اللہ ہمیں صحیح پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا، صحیح وقت پہ صحیح کوئی مشیر، صحیح وقت پہ صحیح پہ کوئی رہبر مل جائے، اس کی بھی دعا کیا کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنم، وہ برا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہے؟ یصلونہا، ایک تو یہ اس میں داخل کیے جائیں گے، یہ داخل ہوں گے سرکش للطاغین، اور فبئس المہاد، اور پھر وہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ۔ تو بتاؤ آگ میں رہنا کون سا اچھا معاملہ ہے؟ آگ میں تو انسان جلتا ہی ہے، مرتا ہی ہے، روتا دھوتا ہے، اور وہ تو جگہ بھی ایسی ہے جہاں مرے گا نہیں، جلتا رہے گا۔ اللہم احفظنا من، پھر فرمایا ہاذا، یہ ہے وہ جس سے تمہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، خبردار کیا جاتا تھا۔ اور فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، یا حمیم کہتے ہیں گرم ترین پانی، اتنا کہ انسان پی نہ سکے، منہ کے قریب کرے تو منہ جل جائے، لیکن شدت کی پیاس اتنی ہوگی کہ اس کو برداشت کرتے ہوئے گھونٹ بھرے گا، اندر کا سارا نظام وہ جل جائے گا۔ اور غساق کہتے ہیں پیپ، اور اتنی ٹھنڈا کہ وہ کہتے ہیں نا حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو تو وہ بھی انسان گھونٹ، حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو تو وہ بھی انسان گھونٹ بھرے تو برداشت سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے۔ وہاں پینے کی یہ چیزیں ملے گی، پیچھے جنت والوں میں گزر چکا ہے، مشروبات ہوں گے طرح طرح کے، جیسے چاہو گے، پھل ہوں گے جیسے چاہو گے، یا اس کا الٹ ذکر کیا گیا، یہ وہاں پینے کے لیے آپ کو مشروبات جنت میں ملے۔ ظاہری بات آپ مہمان ہوں گے، خدا میزبان ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہاں 2-4 دن کی بات نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے اللہ میزبان، اور باقی ہم سب انشاءاللہ مہمان۔ تو مہمان کو کیا ٹینشن ہوتی، اور پھر میزبان بھی اللہ کی ذات ہو۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ پیپ بھی کہاں سے آئے گی؟ وہ جو لوگوں کے جسم کو جلنے کی وجہ سے پانی نکلے گا، وہی ایک دوسرے کا پیے۔ آج ذرا کسی بھی اچھی فطرت والے کو ذرا زخم پہ انگلی لگا کے نا اس کے کپڑے یا بدن پہ لگاؤ نا، تو اس کا وہ دیکھنا کیا کرتا ہے اس کے مقابلے میں، لیکن وہاں پھر پیے گی، کیا کریں؟ اللہ اپنی حفاظت، اس نے فرمایا صبح و شام جہنم سے پناہ مانگو، جب یاد آ جائے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ بچانا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآخر من شکل ازواج، یہ 2 چیزیں تو ہم نے بطور جھلک ذکر کی ہیں، وآخر من شکل ازواج، اس کے علاوہ طرح طرح کی عذاب کی اور اتنی چیزیں ہیں کیا انسان تو سوچ نہیں سکتا، تو سوچ نہیں سکتا۔ جس طرح جنت کی نعمتیں لامحدود ہے، اللہ رحم فرمائے جہنم کا عذاب بھی ایسے، انسان اس کی فہرست گن نہیں سکتا کہ وہاں کس کس طرح جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس کی بھی ٹینشن لینی ہے۔ جس طرح ہم وہ مہینے بعد ٹینشن لیتے ہیں، بل آئے گا پتنی کیا بنے گا، بچوں کی فیس پتنی کیا بنے گا، پتنی یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ بھی سوچنا بیٹھ کے میں نے مرنا، پتنی میرے ساتھ کیا ہوگا، آگے میرے لیے حساب ہے، قبر ہے، حشر ہے، آگے جہنم بھی ہے، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں بچنے کا، اور آگے جنت ہے اس کے لیے داخلے کا کیا کر رہا ہوں۔ کبھی اس کے بارے میں بھی ہر روز 10-15 منٹ نکال کے ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ انسان جس چیز کو سوچتا ہے نا اس کو وجود اللہ دے دیتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، انسان کے گمان کے مطابق اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو جب ہم جہنم سے بچنے کے بارے میں سوچیں گے نا اللہ بچا لے گا، بچانا اسی نے۔ جب جنت کے داخلے کا سوچیں گے نا تو اللہ انشاءاللہ جنت کے راستے پہ چلا کے جنت میں داخل کر دے گا۔ معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات تو ذہن میں رکھیں، معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ بلد میں فرما دیا نا دونوں راستے انسان کو بتا دی، اب چلنا ہے انسان نے، اور جس طرف قدم اٹھائے گا اللہ چلا دے گا۔
اللہ پکڑ کے کسی راستے پہ نہیں چلاتا، قدم نہیں چلاتا، کسی راستے پہ نہیں چلاتا، قدم پہلے انسان اٹھاتا ہے، دوسرے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ آپ سیدھے پہ اٹھا لیں یا الٹے پہ اٹھا لیں، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک ہے، سورۃ کہف کی تلاوت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اور آپ کو ترغیباً فرمان ہے، حکم ہے، اس لیے ہمیں حضور کے ہر حکم پر سر جھکا لینا چاہیے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا، ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا حکم ہے کہ جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، ہاں جی، اور جمعے والے دن سورۃ اخلاص کی تلاوت۔ قبرستان میں جائیں خصوصی طور پر عبرت کے لیے کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے، کیا تیاری، اور جو آ چکے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سالے ثواب کر دیں، تاکہ وہاں آنے سے ان کو بھی کچھ بھلا ہو جائے، ان کا بھی کچھ کیا ہو جائے، بھلا ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ